بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم بات کر رہے تھے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں رسولوں کی، جو اللہ کریم نے اس کائنات کے وجود سے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ختمی مرتبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھیجے۔ سب سے پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام بھیجے گئے اور وہی سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے قابیل پیدا ہوا، پھر حابیل پیدا ہوا، پھر شیس پیدا ہوئے۔ شیس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ، اللہ تعالیٰ کا انعام۔ شیس بھی نبی تھے، اس طرح پہلے نبی ہوئے آدم علیہ السلام اور دوسرے نبی ہوئے شیس علیہ السلام۔ شیس کی اولاد میں کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں صرف شیس کی اولاد زندہ رہی، حابیل اور قابیل کی اولاد باقی نہیں رہی۔ شیس کی اولاد میں ساتویں آدم علیہ السلام سے 7 پشتوں بعد ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام پر اللہ کریم نے ایک صحیفہ بھی نازل کیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ جو سیرت پہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں، ان کی ریسرچ کے مطابق مصر میں ایک قوم آباد ہے جو ادریس علیہ السلام کی امت کہلاتی ہے، اور ان کے پاس اس صحیفے کا کچھ ٹکڑا بھی موجود ہے۔ سب سے پرانا صحیفہ، یہ سب سے پرانی کتاب اس اعتبار سے جو دنیا میں موجود ہے وہ ادریس علیہ السلام کی کتاب ہے، اور ادریس کو ہی تنوخ بھی کہا جاتا ہے انبیاء میں۔ ادریس کو ہرمس الحرامسہ ہے رے میم سین الف لام ہے رے الف میم سین ہے، ہرمس الحرامسہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے سمجھدار، بڑے بردبار اور بڑے حوصلے والے تھے۔ ہرموس جو لفظ ہے وہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں بلند حوصلے والا، بلند ہمت والا۔ تو ادریس کو بلند حوصلے، بلند ہمت والا نبی بھی کہا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا مانگی کہ اللہ کریم جتنی تیری مخلوق ہے مجھے اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر، جتنی تیری مخلوق ہے مجھے اتنا انعام عطا کر۔ اللہ کریم نے ان کی دعا میں، ان کی نیکیوں میں بہت برکت دی۔ جب ایک عمر گزار لی ادریس علیہ السلام نے، تو انہوں نے اللہ کریم سے دعا مانگی کہ مالک مجھے زندگی اور چاہیے۔ تو ایک فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، تو ادریس نے یہی خواہش اس فرشتے سے بھی ظاہر کی اور اسے کہا کہ ملک الموت کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ مجھے ابھی کچھ اور مہلت چاہیے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے عبادت گزار اور نیک انسان تھے۔ انبیاء ہوتے ہی نیک ہیں، بس اپنی اپنا وصف ہے، اپنی اپنی خوبی ہے، کسی میں کوئی ایک خوبی نمایاں ہے، کسی میں دوسری۔ تو ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے یہ کہا کہ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپایا اور لے کے آسمانوں کی طرف اڑنے لگا۔ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو اس فرشتے کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی۔ تو فرشتے نے ادریس کا پیغام ملک الموت پہنچایا کہ انہیں اور زندگی بھی چاہیے، وہ اور نیکیاں کرنا چاہتے ہیں۔ ملک الموت نے پوچھا کہ ادریس اس وقت ہیں کہاں؟ تو فرشتے نے کہا میرے ساتھ ہے، چوتھے آسمان پہ ہیں۔ تو ملک الموت نے بڑی حیرانی سے اس فرشتے سے کہا کہ عجیب بات ہے، مجھے اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ چوتھے آسمان پر جاؤ اور ادریس کی روح قبض کر لو۔ پہلی بات یہاں پہ سیکھنے کی یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، تو اسی طرح جگہ بھی مقرر ہے۔ جس جگہ میری آپ کی موت لکھی ہوئی ہے، ہم خود بخود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کے لیے اللہ نے موت چوتھے آسمان پہ رکھی ہوئی تھی، تو چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام پہنچ گئے اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور ان کو وہیں وفات ہوئی چوتھے آسمان پہ۔ اس لیے ادریس کی نہ تو قبر دنیا میں ہے، نہ کسی کو پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام تیسرے نبی ہیں۔ پہلے نبی ہوئے آدم علیہ السلام، دوسرے نبی ہوئے شیس علیہ السلام، اور تیسرے نبی ہوئے ادریس علیہ السلام۔ جی ایک تو یہ سوال تھا کہ ان کا ڈفرینس کتنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت ادریس علیہ السلام سے، کتنے ایئرس کا،
السلام پیدا کہاں پر ہوئے؟ دوسرا سوال یہ. تیسرا یہ کہ کچھ یہ بھی سنا تھا کہ ان کی قوم نے وہاں پر سرکشی کی تھی, پھر آپ کچھ لوگوں کو لے کر مصر چلے گئے, اس بات میں کتنی وہ ہے؟ اب کچھ سوال کیا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کب پیدا ہوئے. کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ادریس علیہ السلام جناب آدم کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے. ابھی 300 سال زندگی باقی تھی آدم علیہ السلام کی جب ادریس پیدا ہوئے. کچھ کا خیال ہے کہ ان کے بعد پیدا ہوئے, یہ 7ویں پشت میں آدم علیہ السلام کی. دوسری بات ان کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے, جو آپ کے باپ دادا کا سلسلہ ہے, اس میں ادریس بھی آتے ہیں, یعنی رسالت مآب ادریس کی اولاد میں آئے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ مصر میں پیدا ہوئے, کچھ کہتے ہیں بابل میں پیدا ہوئے عراق میں, اور ہجرت کر کے گئے اپنے لوگوں کے ساتھ. کچھ کہتے ہیں اکیلے ہجرت کی. اب یہ وہ اصل میں یہ پریمیٹیو زمانہ ہے جب بہت زیادہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں ریکارڈ کے اعتبار سے. ادریس علیہ السلام کی ایک اور بڑی ہی امپورٹنٹ خوبی ہے. آج میں آپ دنیا کا ہر شخص جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اسے ادریس علیہ السلام کا شکر ادا کرنا چاہیے, ان کی عزت اور بڑائی سمجھنی چاہیے. ادریس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام قلم کے موجد ہے, یعنی لکھنے کے لیے جو بھی ڈیوائس بنی وہ پتھر تھا, وہ کوئی لکھنے والا ایسا مٹیریل تھا, مٹی تھی, یا وہ قلم تھا, وہ درخت کاٹ کے قلم بنایا گیا اور اس سے لکھا گیا. جس بھی شکل میں قلم اس زمانے میں موجود تھا, ادریس علیہ السلام از دا فاؤنڈر آف پین. لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ادریس علیہ السلام سے چلا. ہاں, محفوظ کرنے کی ٹیکنیکس اتنی اچھی نہیں تھیں جتنی آج ہے, لیکن ادریس کا یہ بڑا کارنامہ ہے. تو ادریس علیہ السلام اپنی زندگی گزار کے چوتھے آسمان پہ گئے. جب معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پہ جناب ادریس سے بھی رسول اللہ کی ملاقات ہوئی. سو ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہی کچھ ہے. کچھ وہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی مکالمہ ہو اس حوالے سے کوئی بات؟ اب ادریس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا ایک نیک بھائی کو, ایک نیک بیٹے کو خوش آمدید. اور یہ تمام انبیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملے, ان کے الفاظ, ان کی باتیں کم و بیش یہی ہیں کہ نیک بھائی کی طرف سے خوش آمدید, نیک بھائی کی طرف سے نیک بھائی کو خوش آمدید. علم نجوم کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی خاص علم عطا تھا؟ اب میرے علم میں نہیں. اگر بات کریں کہ ادریس علیہ السلام کو علم نجوم پہ عبور تھا یا یہ علم حاصل تھا, تو میرے علم میں ایسا نہیں ہے, شاید ہو. ایک روایت ہم نے جو بچپن سے سنی ہوئی یہ سنی تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ میں نے آسمانوں کی سیر کرنی ہے. سر جب اللہ نے بلا لیا پھر ادریس علیہ السلام نے کہا اب میں واپس نہیں جاؤں گا, یعنی اللہ سے ایک لاڈ میں وہ کیا, اللہ نے پھر قبول کر لیا دعا. تو کیا یہ روایت ہے یا؟ اچھا, ادریس علیہ السلام کی چونکہ چوتھے آسمان پہ ڈیتھ ہوتی ہے یا روح قبض کی جاتی ہے, تو اس بارے میں کچھ تاریخ دان مختلف روایات بھی بیان کرتے ہیں. ایک تو ابھی ہم نے ذکر کر لی, دوسری یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کرنے کی خواہش کی. دیکھیں قرآن کریم ادریس کے متعلق فرماتا ہے, ادریس علیہ السلام کے متعلق, کہ ہم نے اس کو بلندی عطا کی, ہم نے اسے بلندی پہ پہنچا دیا. تو چوتھے آسمان پہ جانا تو بڑی سیدھی بات ہو گئی, کنفرم بات ہو گئی. جانے کی وجہ ایک جو ہم ذکر کر چکے ہیں, دوسری یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انہوں نے آسمانوں کی سیر کرنے کی خواہش کی, اور جب آسمانوں پہ چلے گئے تو انہوں نے اگلی خواہش یہ ظاہر کی کہ میں واپس زمین پر نہیں جانا چاہتا, میں آسمان پر ہی رہنا چاہتا ہوں. تو وہاں پہ ان کو الٹیمیٹلی ان کا وقت پورا ہوا, موت نے انہیں آ لیا, اور وہیں پہ ان کی روح قبض کر لی گئی.